سامعین محترم، اس نشست و برخاست میں چند ایک اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ 9 نومبر کو دن 1 بجے دھندا نظر سید اسلامک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی، جسے خطاب فرما رہے ہیں سید اقبال سنی شاہ صاحب بجاڑ والا، وسیم العباس بلوچ لالیاں، اسحاق ترابی۔ 18 ربیع ثانی کو انشاءاللہ چکبیری میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی، جس میں خطاب فرما رہے ہیں سردار وسیم العباس بلوچ، ملک غلام جعفر اختیار، اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں جو خطاب فرمائیں گے۔ 5 جمادی ثانی کو میرو پیلو میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 9 نومبر کو تلگنگ پاتو والی میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 9 نومبر کو شارع اسد اللہ میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 9 نومبر کو مانک پور سیدہ میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تندیر فتوحی کے جتنے بھی سادات مومنین دنیا سے جا چکے ہیں، مولا پنجتن پاک ان تمام کے درجات بلند فرمائے۔ چودھری بابو نور محمد ملنگ چوہان و اہلیہ، چودھری محمد یوسف چوہان و اہلیہ مرحومہ، ان کے مولا درجات بلند فرمائے۔ بانی مجلس چودھری زبیر حسین چوہان کی عزت وقت میں مولا پنجتن پاک اضافہ فرمائے اور ان کی نسل میں عزاداری کو قائم فرمائے۔ ہمارے سینئر ناظم ممبر فضل حسین کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ناظم ممبر عامر عباس کو مولا ماتمی وارث عطا فرمائے۔ علی رضا، علی اصغر، محسن، خرم، تحسین، حسنین، تبسم، سنوبر، ڈاکٹر محمد علی اور دیگر تمام بے اولاد کو مولا ماتمی وارث عطا فرمائے۔ چودھری ناصر علی خان، چودھری تیمور علی خان سرپاک والے اور متولی امام بارگاہ سرپاک محمد علی شبر کو مولا ماتمی وارث عطا فرمائے۔ 21 صفر المظفر کو جعفر آباد میں 21 صفر المظفر 2023 کو جعفر آباد میں مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جس میں 3 معامل بھی برآمد کیے جائیں گے، ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ آج کی یہ مجلس اور یہ خوبصورت آواز آپ تک پہنچانے میں سنگیت ساؤنڈ سسٹم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ الوی اسلامک پروڈکشن نے آج کی یہ مجلس پوری دنیا میں پھیلا کر شیعت کو فروغ دیا ہے۔ مولا پنجتن پاک ان بھائیوں کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے۔ ولی العصر کے منبر پاک اور بارگاہ ختم الرسول میں آپ گلہائے عقیدت نشاور فرمانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بزم ذکر حسین کی روشن قندیل، دانشور آل اطہار، دبستان فاطمیہ کے با وصف اور با کردار معلم، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ مولانا چودھری مدثر زاہد صاحب زیب ممبر ہوں اور آپ تمام مومنین کے اذان و قلوب پر مودت مستی ولایت علی کے انمٹ نقوش کندہ فرماتے ہوئے نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا فرمائیں۔ 4 لائنیں پڑھ لوں جی۔ عرش والے بھی اس کو عقدہ کشا کہتے ہیں، عرش والے بھی اس کو عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ جھک کے نبی بھی صلی اللہ کہتے ہیں، اور ایم کو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعطن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن آداءہم اجمعین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے آج کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما۔ بانی مجلس کی دلی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے کہا گیا ہے، خصوصاً بانی مجلس کے جو عزیز و اقربا اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان میں عزیز حسین اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے جو دار فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ اس ذکر پاک کا انہیں معصومین کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ حاجی احسان جعفری ان کے رزق بخت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس ذکر پاک کا واسطہ ہمارے آقا کا جلد ظہور ہو، 12ویں آقا کی رعیت میں ہمارا شمار ہو،
اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار کر۔ آپ سے ملتمس ہوں 12ویں آقا کے جلد ظہور کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور میرا درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا بھی درود میں مصروف ہو گیا۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا، لیکن ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی صرف بزرگوں سے نہیں، جوانوں کے لیے، اگر چند قدم تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ میرے سے بعد بہت اچھے پڑھنے والے ہیں مولا کے مدح خان، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور ایک مجلس کا ماحول تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا۔ نظر اللہ نیاز حسین جو تشریف لا سکتے ہیں آسانی سے وہ دو قدم آگے تشریف لے آئیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد میں نے آپ کے سامنے سامعین محترم انتہائی مشہور آیہ مبارکہ جو کہ آیہ درود کے نام سے جانی جاتی ہے اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ کس پہ؟ نبی پہ۔ نبی لفظ کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں الف لام لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی خاص نبی ہے جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان آنے والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم نبی پہ درود بھیجو۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ کس پہ رحمت نازل کر رہے ہیں؟ ان نبی پہ، ایک خاص نبی پہ۔ تو یا اللہ اس نبی کا اگر تو نام لیتا تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ قرآن میں سامعین محترم قرآن میں سورہ محمد بھی تو ہے، رسول کے نام سے پورا سورہ موجود ہے قرآن میں۔ تو یا اللہ تو لفظ محمد رکھ دیتا اس آیہ درود میں تو واضح ہو جاتا کہ یہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے لفظ محمد آیہ درود میں نہیں رکھا۔ تو اب کوئی تو مصلحت ہوگی، ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھا پھر اللہ لفظ نبی کی جگہ لفظ عبد بھی رکھ دیتا تو پھر بھی بات واضح ہو جاتی کہ عبد بنے ہیں کب سرکار؟ جب معراج کی رات گئے ہیں عرش پہ۔ تو اللہ نے نہ لفظ محمد رکھا نہ لفظ عبد رکھا، یہ لفظ نبی ہی کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ ایک عالم نے لکھی ہے اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لفظ محمد رکھ دیتا آیت درود میں تو وقت معین ہو جاتا۔ کب سے معین ہوتا؟ جس دن سے سرکار کا نام محمد رکھا گیا ہے اس وقت سے سرکار کی ذات پہ درود ہوتا۔ تو اس لیے لفظ محمد نہیں رکھا۔ اچھا لفظ عبد اگر رکھتا تو پھر بھی وقت معین تھا، کب؟ جس رات کو معراج کی رات میں اللہ اپنے محبوب کو لے گیا عرش پہ، تو اس رات سے درود ہوتا۔ تو اللہ نے لفظ عبد بھی نہیں رکھا، لفظ محمد بھی نہیں رکھا۔ اچھا اللہ لفظ رسول رکھ دیتا، بھئی آپ سے زیادہ اس آیت سے کون واقف ہوگا؟ قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو رسول
سرکار کی ذات کو رسول کہہ کے بھی مخاطب کیا، لیکن آیا درود میں اللہ نے لفظ رسول بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر لفظ رسول ہوتا آیا درود میں تو سرکار کی ذات پہ درود ہوتا جس دن سے سرکار مبعوث برسالت ہوئے، تو وقت معین ہو جاتا۔ تو نہ اللہ نے لفظ محمد رکھا، نہ اللہ نے آیا درود میں لفظ رسول رکھا، نہ اللہ نے آیا درود میں لفظ عبد رکھا، تو اللہ نے لفظ نبی ہی کیوں رکھا؟ یہ نبی لفظ اللہ نے آیا درود میں اس لیے رکھا کیونکہ رسول کا خود فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ کنتو نبیم و آدم و بین الماء والتین، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو پتا چلا یہ درود کب سے ہے؟ یہ درود اس وقت سے ہے جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں اس وقت سے نبی ہوں، تو یہ درود بھی سرکار کی ذات پہ اس وقت سے ہے۔ اچھا، ایک اور ذہن میں رکھیے بات کہ جب بھی آیت درود کو تلاوت کیا جاتا ہے، جب بھی جس کی زبان سے بھی آپ سنیں، عموماً مؤذن یہ آیت درود کی تلاوت کرتے ہیں اذان کے بعد یا اس سے پہلے بھی، تو اس وقت درود ضروری ہوتا ہے کہ سرکار کی ذات پہ بھیجا جائے۔ اور یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، رسول کا فرمان ہے کہ جو بھی مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہے، اور 10 بار درود بھیجنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 10 درجے اور بلند کرتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں کہ ہمارے بھائی اہل سنت ان کی کتاب میں مسند احمد بن حنبل میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ کہ جب آیت درود نازل ہوئی تو جو شیلے مسلمانوں نے درود اس لفظوں میں پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد، بس یہاں تک وہ کہہ کے چپ ہو جاتے۔ تو سرکار کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے یہ سنا ہے کہ تم فقط مجھ پہ درود پڑھ کے چپ ہو جاتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر اب تر درود نہ بھیجو۔ تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے، فرمانے لگے سرکار یہ ابتر درود کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ درود ابتر ہے جس میں مجھ محمد کے بعد میری آل کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ فقط دشمن رسول ہی ابتر نہیں ہے بلکہ وہ درود بھی ابتر ہے جس میں محمد کے ساتھ آل کو شامل نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد میں۔ تو پھر پوچھا گیا سرکار کس طرح مکمل درود پڑھا جائے، صحیح درود کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم درود اس طرح پڑھو، کہو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اللہ تو درود بھیج محمد پر بھی اور ان کی آل پر بھی۔ تو یہ ہے مکمل درود، یہ ناقص درود نہیں ہے۔ ابتر درود وہ ہے کہ جس میں محمد کے ساتھ آل محمد شامل نہ ہو۔ بس میرا وقت مکمل ہو رہا ہے، چند جملے میں نے مصائب کے بھی پڑھنے ہیں، اگر آپ کی توجہات مبذول ہیں تو مولا کی ایک شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتب میں بھی لکھا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا رسول کی عیادت کو آئے، اور جب آئے میرے گھر میں تو رسول تو بستر پہ تشریف فرما ہے اور میرے بابا داخل ہوئے، اور وہ بی بی فرماتی ہیں، کون؟ حضرت عائشہ، وہ فرماتی ہیں کہ علی بھی ہمارے ساتھ اسی محفل میں موجود تھے۔ تو جب میرے بابا آئے، آ کے میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ میرے بابا بات کسی سے کر رہے ہیں لیکن دیکھ علی کے چہرے کو رہے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ تو میں نے پوچھا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بات کسی اور سے کر رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ اے بیٹی میں کیا کروں، میں نے رسول سے یہ سن رکھا ہے کہ النظر علی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب میں چاہتا یہ ہوں کہ میں بات بھلے کسی سے کروں لیکن علی کے چہرے کو دیکھ کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتا رہوں۔
نے بابا کے الفاظ سنے تو بی بی فرماتی ہے بابا آپ نے یہ سنا ہے؟ میں نے تو رسول سے یہ بھی سنا ہے کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ بھئی جب رسول نے باپ اور بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو رسول فرمانے لگے کہ تم باپ اور بیٹی نے مجھ سے صرف یہی سنا ہے، حالانکہ میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر سرکار ہی کی ایک حدیث ہے کہ یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، بس آخری روایت ہے، اجازت ہے اس کو مکمل کرو، 2 جملے مصائب کے، کہ یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی، اے علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ یہ میں اپنے بھائی اہل سنت جو یاد تشریف فرمایا ان کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں واقعہ، کیونکہ یہ ریاض النظرہ میں بھی لکھا ہے، یہ روایت لکھتی ہے۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ بھئی کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ہے سر کا قبلہ۔ بھئی کعبے کو سر جھکتا ہے نا، اور علی کیا ہے؟ علی کی مثال ہے کعبے کی۔ کعبہ ہے سر کا قبلہ، علی ہے دل کا قبلہ۔ کعبے کو سر جھکتا ہے، نجف کو دل جھکتا ہے۔ اور رسول کی حدیث ہے، دیکھیں کعبے کو جب ہم جاتے ہیں تو لباس پاک ہوتا ہے نا، سفید لباس ہوتا ہے، احرام پہنا ہوتا ہے۔ جب طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں تو سفید لباس ہوتا ہے۔ تو کعبے کو جائیں لباس پاک ہوتا ہے، نجف کو جائیں دل پاک ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار کی حدیث ہے، اس کو ان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کیونکہ بھائی میری طرف دیکھ رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا تو جملے مصائب کے بھی پڑھ دیں۔ کعبے کو جائیں لباس پاک ہوتا ہے، نجف کو جائیں دل پاک ہوتا ہے۔ پھر سرکار کی حدیث ہے جو ان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کعبے کو جائیں شکل پاک ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بس آخری جملہ ہے، کعبے کو جائیں شکل پاک ہوتی ہے، نجف کو جائیں نسل پاک ہوتی ہے۔ اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت، لیکن فرق ہے کعبے میں اور علی میں، میرے مولا علی میں۔ یہ سرکار علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ فرق ہے کعبے میں اور علی میں۔ بھئی یہیں اسی محفل میں، اسی مجلس میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے کعبہ 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 کہتے رہے تو کیا عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ کیوں آپ نے سر کیوں نفی میں لایا؟ کیونکہ کعبہ کعبہ کہنے سے عبادت نہیں ہوتی، لیکن یہی بیٹھے ہوئے اگر آپ علی 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 کریں تو یہ عبادت ہوگی۔ تو یہ فرق ہے، کعبہ کعبہ کہیں عبادت نہیں ہوگی، علی علی کہیں عبادت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی فرما چکا، آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھو، وہ بھی عبادت ہے، اور ذکر علی عبادت، علی علی کرو، وہ بھی عبادت ہے۔ یہ فرق ہے کعبے میں اور علی میں۔ کعبہ کعبہ کہو عبادت نہیں ہے، علی علی کہو عبادت ہے، کیونکہ ذکر و علی عبادت۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی علی علی کرتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب اتنا لکھتے ہیں کہ فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، لیکن علی علی کرنے سے جو ثواب ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے کعبے میں اور علی میں۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزادارو، جب بھی ذکر مصائب ہونا تو پرسہ دیا کرو، آج بھی آل محمد کا جو پردہ غیبت میں وارث موجود ہے۔ میرے 12ویں آقا فرماتے ہیں، السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہو اس لہو پر جو حالت سفر میں بھی بہتا رہا۔ عزادارو، یہ کون سا لہو ہے؟ 2 لہو نظر آئے مجھے جو حالت سفر میں بھی بہتے رہے۔
ایک لہو ہے چوتھے امام کا جو حالت سفر میں بھی ان کی پشت سے بہتا رہا، اور دوسرا لہو ہے عزادارو امام مظلوم کی 4 سالہ بیٹی کا جو ان کے کانوں سے بہتا رہا۔ تو 12ویں آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس لہو پر جو حالت سفر میں بہتا رہا۔ عزادارو یہی وجہ ہے جب چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا نا، ابن منظر مدائنی، وہ آ کے کہتا ہے مولا کوئی اپنے سفر کی رودات تو بیان فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں اے ابن منظر تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو تو ہمارے مصائب کو سن سکے۔ اس نے کہا ہاتھ جوڑ لیے، کہتا ہے مولا کچھ تو بیان فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں ابن منظر اگر تو نے مجبور کیا ہے نا تو سن۔ اے ابن منظر ہمیں اس حالت میں قید کیا گیا تھا مجھے کہ میرے جسم پہ ایک لوہے کی قمیض تھی جو مجھے پہنائی گئی تھی، اور اے ابن منظر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، میرے گلے میں توق تھا، میرے پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور پھر فرماتے ہیں اس حالت میں مجھے بازاروں سے گزارا گیا، اور پیچھے پیچھے اونٹوں پہ میری پٹھیاں سوار تھی، ان کے سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ ایک ملعون کوفے کے بازاروں میں اعلان کرتا جاتا تھا اے یہودیوں اور نصرانیوں آؤ آ کے آج اپنے اجداد کے بدلے جو علی سے لینے ہیں، آج علی تو زندہ نہیں، اولاد علی سے لے لو، ان کا آج کوئی وارث نہیں بچا۔ عزاداروں اس وقت وہ ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے مولا جب یہ اعلان کیا گیا تو پھر کیا آپ نے بدلے دیے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں ابن منظر۔ وہ پوچھتا مولا کس انداز سے، آخری جملہ عزاداروں، وہ پوچھتا مولا آپ نے کس انداز سے بدلے دیے ہیں؟ اس وقت مولا فرماتے ہیں، چوتھے مولا فرماتے ہیں اے ابن منظر بدلے دینے کے بعد میں اپنی پھپھیوں کو نہ پہچان سکا، اور میری پھپھیاں مجھ سجاد کو نہ پہچان سکی۔ الا لعنت اللہ علی